اگلا سوال یہ ہے کہ اپنے گھروں اور بیٹھکوں میں مذہبی سیاسی پیشواؤں کی تصویریں لگانا کیسا ہے؟ بھائی سراسر حرام ہے۔ دیکھو نبی کریم علیہ السلام نے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں پہ تصاویر لگی ہوتی ہیں وہاں پہ اللہ کے فرشتے نہیں آتے، یعنی کہ اللہ کے جو رحمت والے فرشتے ہیں وہ وہاں نہیں آتے۔ اب فرشتے کس کے حکم سے آتے ہیں؟ اللہ کے حکم سے۔ اب یعنی کہ اللہ کی طرف سے فرشتوں کو اس گھر میں جانے کی ممانعت ہے جہاں پہ تصویریں لگی ہوئی ہیں۔ اللہ چاہتا ہی نہیں کہ اس گھر میں میرے رحمت والے فرشتے جائیں، یعنی کہ اللہ کی نظر میں ایسا گھرانہ رحمتوں کا مستحق ہی نہیں کہ جس گھر میں، جس بیٹھک میں، جس جگہ میں تصویریں گئیں۔ اچھا، اس میں یہ چیز بھی ذکر رہے، کئی لوگ ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو چھوٹا جانتے ہیں، شیطان آ کے انہیں کہتا ہے کہ نہیں تو ماشاءاللہ موحد ہے، تو دیندار ہے، تو نمازی ہے، تو حاجی ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن شریعت کہتی ہے نہیں، آپ کچھ بھی ہو، آپ کی عبادتیں، ریاستیں کتنی بھی بڑی ہوں، آپ کا گھرانہ کتنا پاک صاف ہو، لیکن یاد رکھو ساری نیکیوں کے ہوتے ہوئے صرف یہ کوتاہی اگر آپ نے کی کہ آپ نے گھر میں، آپ نے اپنی بیٹھک میں تصاویر لگائیں، ساری چیزیں کرنے کے باوجود پھر بھی آپ لوگ اللہ کی رحمت کے مستحق نہیں بن سکتے۔ اب یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، اور بھی کئی جگہوں پر ہے کہ نبی کریم علیہ السلام سے جبریل امین نے وعدہ کیا تھا کہ میں کل آؤں گا، نہیں آئے۔ پھر جب کچھ دیر کے بعد آئے تو نبی کریم علیہ السلام نے جبریل امین سے پوچھا، جبریل آپ نے وعدہ کیا تھا آنے کا، کیوں نہیں آئے؟ جبریل امین کہنے لگے کہ میں اس لیے نہیں آیا کہ جہاں پہ تصویر ہوتی ہے، جہاں پہ کتا ہوتا ہے، میں ایسے گھر میں نہیں آتا۔ تو آپ کے گھر میں کہیں سے کتا آ گیا تھا، وہ آپ کی چارپائی کے قریب بیٹھ گیا، اس لیے میں آپ کے گھر نہیں آیا۔ یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ گھر یہ دنیا کو بتلایا جا رہا ہے، ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، اتنے پاکیزہ مقدس اور مبارک گھر میں بھی جو ایسے سمجھیں کہ خلق میں اس گھر جیسا کوئی گھر ہی نہیں ہے، لیکن ایسے مقدس اور مبارک گھر کے اندر بھی جبریل امین کہہ رہے ہیں کہ کتا آ جائے گا، تصویر آ جائے گی تو وہاں بھی ہم نہیں آئیں گے۔ یعنی کہ مقدس اور مبارک ترین گھر بھی اگر ان کے اندر بھی تصاویر آویزاں کی جائیں تو وہاں پر اللہ کے فرشتے نہیں آتے، وہاں اللہ کی رحمتیں نہیں آتی۔ تو یہ کتنا معیوب کام ہوگا کہ ہم یہ تسلی دیں کہ ہم اچھے ہیں، ہم کیا؟ اس حدیث پہ غور کریں۔ اب دیکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ان تصاویر لگی ہوئی جگہوں سے کتنی نفرت کا مظاہرہ کیا۔ سنن نبی داؤد کے اندر آتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے بیت اللہ فتح کیا، اور بھی کئی جگہوں پر اس حدیث کی وضاحت ملتی ہے کہ بیت اللہ سے بت بھی توڑ دیے گئے، باقی چیزیں بھی ختم ہو گئی، لیکن نبی کریم علیہ السلام پھر بھی تب تک داخل نہیں ہوتے کہ جب تک بیت اللہ کے اندر لگی ہوئی دیواروں پر جو تصویریں ہیں ان کو نہیں مٹایا گیا۔ جب نبی کریم علیہ السلام کو اس چیز کی اطلاع ملی ہے کہ جو تصاویر تھیں وہ بھی مٹا دی گئی ہے، پھر نبی کریم علیہ السلام بیت اللہ میں داخل ہوئے۔ یعنی کہ جس گھر میں، جس جگہ میں تصاویر لگی ہوئی ہیں وہاں پہ نبی کریم علیہ السلام جانا گوارا نہیں کرتے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ تصاویر کوئی عام بندوں کی نہیں تھی۔ مصنف عبدالرزاق کے اندر آتا ہے کہ یہ جو تصاویر اہل مکہ نے بنائی تھی اپنے ذام، اپنے خیالات کے حساب سے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تصاویر تھی، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی تصاویر تھی۔ جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی تصاویر ہیں، نبی کریم علیہ السلام تو ان جگہوں پر جانا بھی گوارا نہیں کرتے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جہاں پر تصویریں لگی ہوتی ہیں، چاہے وہ سیاسی پیشواؤں کی ہوں، چاہے وہ مذہبی پیشواؤں کی ہوں، چاہے کتنے بڑے سے بڑے بزرگ کی دین میں، تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی تصویر کا بھی الاؤ نہیں ہے۔ اور جہاں بھی لگائی جائیں، چاہے وہ گھرانے والے کتنے موحد ہو، متحد اپنے آپ کو اچھے سمجھتے ہوں، نیک سمجھتے ہوں، جب نبی کریم علیہ السلام کے گھر میں بھی یہ چیزیں آ جاتی ہیں تو جبریل کہتے ہیں ہم یہاں بھی نہیں آئیں گے۔ تو تصاویر اپنے گھروں میں لگانا، اپنے بیٹھکوں میں لگانا سراسر حرام ہے۔ جہاں پہ لگتی ہیں وہاں اللہ کی رحمت نہیں برسی، اللہ کے رحمت والے فرشتے نہیں آتے، بلکہ اللہ کا دین تو یہ کہتا ہے کہ ایمان کا تقاضا، اخلاص کا تقاضا، دینداری کا تقاضا، اللہ کے محبوب اور مقبول ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے گھر، اپنے بیٹھک تو کیا، آپ باہر کے لیے بھی کوشش کریں، ہوٹلوں میں، ریسٹورنٹوں میں، آرام گاہوں میں، دعوتوں میں کوشش کریں کہ جہاں جہاں تصاویر لگی ہوئی ہیں آپ باہر وہاں جانے سے بھی احتیاط کریں۔ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا انداز دیکھیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دعوت دی گئی، ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے، سیدنا عمر کو دعوت دی گئی ہے کہ آپ ہمارے یہاں کھانا کھانے کے لیے آئیں۔ فرمایا کہ نہیں،
اپنے گھروں میں اپنے بیٹھکوں میں تصاویر نہیں ہے، لیکن دعوت دی جا رہی ہے کہ آپ ہمارے پاس آئیں کھانا کھانے۔ فرمایا کہ میں نہیں آؤں گا۔ آپ کیوں نہیں آئیں گے؟ فرمایا اس لیے کہ آپ کے ہاں جہاں مجھے دعوت دیتے ہیں وہاں پہ تصاویر لگی ہوئی ہے۔ اسی طرح ابن ابی شیبہ کے اندر آتا ہے کہ سیدنا ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے عظیم صحابی، جلیل القدر صحابی، ان کو لوگوں نے دعوت دی کھانے کی۔ آئے اور دیکھا کہ جہاں دعوت دی گئی تھی وہاں تصویریں لگی ہوئی ہیں۔ صحابی رسول نے وہ دیکھی اور واپس چل دیے۔ لوگوں نے کہا ابو مسعود بڑے عظیم صحابی، بدری صحابی ہیں۔ لوگوں نے روکنے کی کوشش کی، آپ کیوں نہیں بیٹھ رہے؟ پھر میں کیسے بیٹھوں؟ یہاں تصویریں لگی ہوئی ہیں، جہاں پہ تصاویر لگی ہوئی ہو وہاں پہ میں نہیں بیٹھوں گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہاں تک کہ لوگوں سے شرط لگائی، لوگوں کو کہا کہ تصویریں توڑیں، میں پھر ہی بیٹھوں گا۔ لوگوں نے وہ تصاویر توڑی ہیں، نکالی ہیں، مٹائی ہیں، ختم کی ہیں، پھر صحابی رسول وہاں پہ بیٹھے۔ تو بھائی اللہ کی جنت اتنی سستی نہیں، اللہ رب العالمین جیسے عظیم بادشاہ کو دوست بنانا اتنا آسان نہیں ہے، کچھ قربانیاں دینی پڑیں گی۔ اور یہ معاملات کون سے مشکل ہیں؟ کیا ہم ان تصاویر کے بغیر نہیں رہ سکتے؟ جن کے گھروں میں نہیں ہیں وہ بھی تو رہ رکھے گے، یہ کوئی مشکل کام تو نہیں ہے۔ اگر ہم اپنا ایمان بچانا چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اپنے گھروں کو، اپنے بیٹھکوں کو رحمتوں کا مرکز، اللہ کی رحمتوں کے نزول کا محور بنانا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنے گھروں کو، ہمیں اپنی بیٹھکوں کو تصاویر سے پاک کرنا ہوگا۔ ملک ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جاتے ہوئے دعوتوں میں، جگہوں پر بھی ہم ذرا نظر ماریں گے جہاں اس قسم کے کام ہیں۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ایسی جگہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔